کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں، انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ، انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی تہاڈی گل دا بھرم رکھاں گے، اور وہ بھرم ہی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈل گیا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5۔ انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی۔ حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے، جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں، یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں، ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی۔ پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے۔ اب وہ جب نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے تو لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے، وہ مہمان بن کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے، وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے۔ پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پہ رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے، اس جگہ پہ لوگ ٹورزم بہت زیادہ تھی، لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ، کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے، کیونکہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے۔ اور وہی ہوا، قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے آ گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا، یا کاش شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ایک نگاہ مار کے ہلاک کر دیتے۔ پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باب شاہی کوئی نہیں، یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانیاں منسوب ہیں۔ پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت پھر فرشتوں نے اب دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا، ظاہر پریشانی ٹینشن۔ انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، بس رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی، باقی آپ اپنی بیٹیوں کو۔ پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا، ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ 2 بیٹیاں، اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہر لے کے نکلیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پہ پتھروں کی بارش ہوگی۔ وہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے۔ ظاہر ہے بندے فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ، اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کو نہیں بچنا، ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا۔ تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، جی طے تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے، وہ اسی کو آگے لگتا تھا جب وہ آتش فشاں پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی۔
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ آمین. تو بہرحال وہ لے کے نکلے. یہاں تک تو قرآن میں آیا. تورات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی. قرآن میں یہ الفاظ آئے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا, پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا. یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا, آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو, تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہیں تو دل پسیج جائے. مڑ کے نہیں دیکھنا, کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب والا مقام ہے. آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دیجئے جہاں آپ کا پڑاؤ ہو. تورات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا, جب اس نے چیخو پکار سنی تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں اپنے خاوند کے ساتھ تو نہیں تھیں. اس نے مڑ کے دیکھا, ہائے میری قوم. بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر اسے لگا, اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی, کیونکہ اس کے اعمال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے. آپ بے شک کہتے رہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں. اس وقت تو محبوب لوط علیہ السلام ہی تھے نا, لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی, مار دی گئی. 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی, اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی. سدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے, ڈیڈ سی کے کنارے, آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں. اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے کوئی ایک ایبرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے. پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں. سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی. لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا. صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے, کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. مگر وہ اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھاڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے. یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفائے راشدین کے ہاں. جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے, جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. مشکات میں بھی کتاب الحدود چیپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے, کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا, پھر الٹا گیا تھا, اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا.